رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب کے قربان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے مگر وقت دعا ہے کہ امیر، آخری دم سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، پروگرام انوار رمضان میں ایک مرتبہ پھر سے دل کی گہرائیوں سے آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اور ایک یہ تو چونکہ نماز تراویح کا تھا، ابھی زکوٰۃ کے متعلق جو ہے نا کچھ سوالات تھے کہ ایک صاحب ہیں محمد عرفان فرام سعودی عربیہ ریاض سے، جو ہے نا آپ کا سوال ہے کہ میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا بزنس کے لیے 4 سال پہلے، مگر ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکالا، میں تو کیا حساب سے زکوٰۃ نکالوں؟ 4 ایئرس کی جو ریٹ ابھی ہے وہ حساب سے، یعنی وہ ریٹ کے حساب سے یا اب کے ریٹ کے حساب سے جو ہے نا اس کے کیا نکالیں؟ اصل میں جو پلاٹ یا جو زمین وغیرہ جی اگر تجارت کے طور پر لی جائے، جی یعنی بیچنے کی نیت سے، جی تو ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ سال بہ سال واجب ہو جاتی ہے۔ جی اب اگر شخص نے 4 سال سے زکوٰۃ ادا نہ کیا تو ان پر 4 سال کی زکوٰۃ اس پلاٹ کی نکالنی ہے۔ اچھا، اور اب وہ معلوم کرے کہ اس سال پلاٹ کی قیمت کیا ہے، جی ہے نا، جی اور اس سے پچھلے والے سال قیمت کیا تھی، جی اس طرح جس سال جو ریٹ جو ویلو اس کی تھی، اس کے حساب سے کیا کرنا ہے، اس سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جی تب جا کر وہ اس پلاٹ کے جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سے بری ذمہ ہوگا۔ اگر وہ 4 سال کا نہیں نکالے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو اب 4 سال کی ایک ہی بار ان کو نکالنا پڑے گا؟ جی 4 سال کی جو زکوٰۃ انہوں نے 4 سال سے جو نہیں نکالی، اب وہ ایک ہی مرتبہ، ہاں، وہ 4 سال کی ایک ساتھ نکالنا چاہے، بلکہ نکالنا ہی ہے اس کو، اچھا تو ایک ساتھ نکال کر کے جو مستحقین ہے اس پر کیا کرے، خرچ کرے وہ۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ اور ایک سوال جو کافی لوگوں کے جو ہے دماغ میں جو ہے نا چلتا ہے، اور بہت سارے احباب جو ہے نا ماہ رمضان میں ہمیشہ جو ہے نا اس کے اوپر زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا پلاٹ پر اور اس کے علاوہ مکان پر اور اس کے علاوہ دکان پر، کیا ان سب چیزوں پر بھی جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہوگی؟ پلاٹ وہ اگر گھر بنانے کی نیت سے لیا گیا ہے تو اس کا بھی جواب عنایت فرمائیں، اور اگر بزنس کے لیے لیا گیا ہے تو اس کا بھی فرما دیں، اور جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں، اگر وہ مکان 1 کروڑ یا 2 کروڑ کا بھی اگر وہ مکان ہے تو کیا اس مکان پر بھی جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اور جو دکان جہاں سے ان کا گھر وغیرہ جو چلتا ہے، جو بزنس، تو اس کے اوپر دیکھیے، جو پلاٹ یعنی بزنس کے طور پر ہے، تجارت کے طور پر ہے، جی اس نیت سے خریدا ہے تو ایسے ہی پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے پلاٹ خریدا اور نیت اس کی ہے وہاں مکان بنانے کی، جی یا بیچنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ یوں ہی لے کر کے وہ رکھ دیا، بیچنے کی نیت نہیں ہے، نہ بیچنے کی ہے نہ مکان بنانے کی، ہاں، تو پھر اگر یہ صورت ہے تو یہاں پر پھر اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ جی پھر جب کبھی وہ بیچنے کی نیت کریں گے، جی مان لیجیے مکان بنانے کے واسطے لیے تھے، جی لیکن بعد میں وہ بیچنے کی نیت کر لیے، جی تو بیچنے کی نیت کریں گے جی تو پھر اس کے صاحب نصاب ہونے کا جو سال ہے اس سے پہلے بیچنے کی نیت ہے جی تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اچھا، اب اگر یہ تو پلاٹ کے بارے میں ہو گئے، جی اب کسی کا مکان ہے مکان، تو مکان رہائشی ہو یا کرائے پر لگائے گئے ہوں، جی مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، البتہ مکان یا دکان اگر کرائے پر لگائے گئے ہیں تو کرائے کی صورت میں جو آمدنی ہے جی اور کھانے پینے کے بعد جو بچا ہے اس کے پاس جو فی الحال موجود ہے، جی جس دن جس تاریخ میں سال پورا ہو رہا ہے، جی تو جو بھی آمدنی اور کرائے کی صورت میں بچے ہوئے ہیں یا جس بھی صورت میں بچے ہوئے ہیں، جی تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، مکان یا دکان کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے۔ جی
یا کسی نے اپنی دکان کو خود بطور کاروبار استعمال کر رہا ہے جی ہے نا، تو یہاں بھی وہ حکم ہے کہ اس دکان پہ تو نہیں ہے، جی البتہ دکان کے اندر اگر مال تجارت ہے، جی کپڑے ہیں یا کھانے پینے کی اشیاء ہے، تو دکان کے اندر جو مال تجارت ہے وہ اگر نصاب کے مقدار میں ہے جی اور مالک کی نصاب ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی، دکان یا مکان کی نہیں نکالنی پڑتی۔ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں جی، تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی۔ اگر ایک ایڈیشنل ایک مکان بنایا گیا اور اس کو کرائے پر دیا گیا تو تب جو ہے تو کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے، جو کرایہ کھانے پینے اخراجات سے بچ رہے ہیں اس پر ہے، چاہے وہ مکان ہو یا دکان ہو۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ایک زکوٰۃ کے متعلق ایک یہ سوال تھا کہ یہ جی پی فنڈ پر جو ہے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، جی پی فنڈ یعنی جو سرکاری نوکری کرنے والے ہوتے ہیں، جی ہر مہینہ کے طور پر کچھ تنخواہ اس کی کٹتی ہے، جی تو اب یہ کٹنے کی دو صورت ہے، جی ایک تو جبری ہے جی کہ تنخواہ آپ کی کٹے گی، جی اور ایک اختیاری ہے، آپ کے اوپر ہے۔ تو جبری والی صورت میں جس میں آپ مجبور ہے، جی آپ کی جتنی بھی تنخواہ کٹ ہو رہی ہے، جی اب وہ 10 سال کٹ ہوئے، 15 سال کٹ ہوئے، 20 سال کٹ ہوئے، جی جتنے سال تک کٹے جی تو اس کٹے ہوئے آپ کے تنخواہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جی جب حکومت کی طرف سے آپ کو وہ کٹے ہوئے پیسے وہ آپ کی تنخواہ سے وہ دیں گے جی تو اس سال کی نکالنی ہے۔ اگر مالک کی نصاب ہے جی تو دیگر اپنی جائیداد کی جب وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے جی تو اس کے ساتھ بھی اس کٹے ہوئے تنخواہ والے جو پیسے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، یعنی پورے سال کی 30 سال تک کٹتے رہے، 30 سال کی نہیں نکالنی ہے، جی بلکہ جس سال ملے اسی سال کی نکالنی ہے۔ یہ جبری کا حکم ہے، جی اور اختیاری یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے کر رہے ہیں جی تو پھر اس کی زکوٰۃ سال بہ سال واجب ہوتی رہے گی، جب آپ کو حکومت کی طرف سے ملیں گے تو پورے سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جی ماشاء اللہ مفتی صاحب۔ اور ایک زکوٰۃ کے متعلق ایک آخری سوال یہ ہے کہ قسطوں پر EMI پر جو پلاٹ لیے جاتے ہیں آج کل، وہ ایک بہت زیادہ جو ہے نا مارکیٹ میں جو ہے نا چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے بیک وقت ایک مشت رقم میں جو ہے نا پلاٹ نہیں لیتے ہیں، بلکہ مہینہ جو ہے نا بھرنے کے اوپر EMI کے اوپر جو ہے نا پلاٹ لی جاتی ہے۔ تو جو EMI پر جو پلاٹ لی گئی ہے، قسطوں پر جو پلاٹ خریدی گئی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ قسطوں پر جو پلاٹ خریدے گئے ہیں، جی اگر وہ رہائش کی نیت سے ہے تب تو زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے، جی اور اگر تجارت کی نیت سے ہے، بیچنے کی نیت سے ہے جی تو پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جی پھر یہاں پہ صورت یہ ہے، اور عام طور پر جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی پلاٹ ہے جی جس کی یعنی قسط 2 سال میں ادا کرنی ہے، جی تو اب 2 سال میں ادا کرنی ہے تو اب پلاٹ جو خریدنے والے ہیں ان کو رقم دینی ہے، جی تو گویا کہ پلاٹ کی رقم جو اس کے اوپر ہے، کیا یہ بطور قرض ہے، جی کیا اس کو مائنس کریں گے جو دیگر مال ہے، جی ان پلاٹ کی قیمت کو اس کو مائنس کریں گے یا مائنس نہیں کریں گے؟ جی تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ قسطوں پر والی پلاٹ کی جو قیمت دینی ہوتی ہے، جی اس طرح کے جو قرض ہوتے ہیں یہ مانع زکوٰۃ نہیں ہوتے ہیں۔ جی یہاں پر صرف پہلے سال کی جو اسے قسط دینی ہے، جی اس سال کی قرض کو جتنے رقم ہو رہے ہیں اس کو کیا کریں گے، مائنس کریں گے۔ جی بقیہ 1 سال کے بعد جو دوسرے سال کی قسط دینی ہے، جی جو اس کے پر بطور قرض ہے، جی تو اس کو مائنس نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر مان لیجیے ایک پلاٹ ہے جس کی قیمت کیا 4 لاکھ کی ہے، جی اور 2 سال میں ادا کرنی ہے، پہلے سال میں 2 لاکھ جمع کرنا ہے، دوسرے سال میں 2 لاکھ جمع کرنا ہے، ہاں تو اب پہلے سال کے جو 2 لاکھ ہے جی یہ بطور قرض ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کے پاس جو دیگر مال ہے جی اس میں مائنس کریں گے۔ اچھا اب مائنس کرنے کے بعد اگر اتنا رہ جاتا ہے جی کہ نصاب تک اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، جی اگر نصاب تک نہیں باقی رہتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جی تو یہ پہلے کے 2 لاکھ مائنس کریں گے، پھر اگلے سال کے جو 2 لاکھ ہے اس کو مائنس نہیں کریں گے۔ اچھا
تو یہ صورت ہوتی ہے قسطوں پر لیے گئے پلاٹ کی زکوٰۃ کا حکم کہ پلاٹ پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اور جو پیسے دینے ہیں کیا بطور قرض اس کو مائنس کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس کا حکم ہے. یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب ایک اور سوال جو بہت زیادہ معاشرے میں جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ جو سادات ہیں، جو سیدزادے ہیں، جو حضرات جو سادات گرامی ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بہت سارے اتنے غریب ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ مستحق بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے انجانے میں جو ہے نا انہیں زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں. تو کیا سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر دیں گے تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ اگر ان کو دینا ہے تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ سید کو دیا جائے؟ حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ جس میں آپ نے زکوٰۃ کو یعنی مال زکوٰۃ کو انسان کے مال کا میل کچل قرار دیا کہ جس زکوٰۃ کے نکالنے سے انسان کے نفوس اور انسان کے مال پاک ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے آل کے لیے حلال نہیں ہے. یہ صاف صاف حضور پاک کی حدیث پاک ہے. اس لیے مال زکوٰۃ یہ کسی بھی سید زادے کو نہیں دے سکتے ہیں. اور نہ ان کے دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. سید زادے ہیں، ان کا نسب حضور تک جاتا ہے سلسلہ. تو اگر کوئی مستحق ہے تو ہم ان کی مدد کریں ہدیہ کے ذریعے سے، تحفے تحائف کے ذریعے سے. اگر ان کی ہم مدد کرتے ہیں تو یہ حضور سے محبت کی علامت ہوتی ہے ان کی مدد کرنا. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شہزادوں کی اگر مدد کی جائے تو امید قوی ہے کہ بروز محشر حضور پاک کیا کریں گے؟ ایسوں کی شفاعت کریں گے، ایسوں کی سفارش کریں گے. اس لیے ہمارے معاشرہ میں اگر کوئی بھی سید زادے ہیں تو ان کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کی ضرورت کو پوری کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. تو ان کی ضرورت کو ہم پوری کریں ہدیے وغیرہ دے کر کے، نہ کہ مال زکوٰۃ کے ذریعے سے. اور شہزادے وہ ہیں کہ جو ہیتے جعفر، ہیتے عباس، اور ہیتے عقیل، ہیتے علی، اور ہیتے حارث بن عبد المطلب، ان تک جن کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے نا، تو وہ شہزادے ہوتے ہیں. اور پھر ایسوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اس میں یہ بھی فرما دیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ دے دی ان کو لا علمی میں تو کیا گناہ وغیرہ کچھ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی بھی ہے کہ میری آل جو ہے نا اس سے پاک ہے، یہ میل سے، زکوٰۃ کے میل سے. تو اگر کسی نے لا علمی میں اگر ان کو زکوٰۃ دی، لا علمی سے مراد جیسے نہیں جانتے ہوئے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا اور اس نے دے دیا ان کو زکوٰۃ، اور اس سید نے، اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اس نے قبول بھی کر لیا، یعنی دینے والوں کو نہیں معلوم کہ شہزادے ہیں، سیدزادے نہیں معلوم ہے نا، تو ان کو نہیں معلوم ہے تو اپنے معلوم کی صورت میں اگر دے تو ادائیگی تو ہو جائے گی. اگر معلوم ہے تب تو نہیں، کوئی صورت ہی نہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی. یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کو نہیں دینا چاہیے. نہ معلوم ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے نا. اسلام کے احکام کا علم مسائل رکھنا ہے، نہ معلوم ہونا یہ عذر میں شمار نہیں ہوتا ہے. اگر نہیں معلوم کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں ہے نا، دے دیا کہ شہزادے تو بھی ادا نہیں ہوگی. اور اگر کوئی سیدزادے نے اگر زکوٰۃ کی رقم اگر لے لی اور اگر کسی نے اگر دے دیا اسے، شہزادوں کو بھی چاہیے کہ اگر انہیں معلوم ہے کہ مال زکوٰۃ کا ہے نا، تو معذرت کا اظہار کرے. ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عبد الرازق مصباحی صاحب نے کافی جو ہے سوالات آپ کے ہماری طرف جو ہے موصول ہوئے تھے، ان تمام ہی سوالوں کے تشفی بخش جو ہے جوابات آپ نے عنایت فرمائے، اور آپ نے انداز بھی دیکھا اور گفتگو بھی جو ہے نا آپ نے ملاحظہ کی. اور ان تمام سوالات کے جوابات میں اگر کسی کا جو ہے نا سوال اگر رہ گیا ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو دوسرے سیشن میں جو ہے داخل کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ان سوالات میں سے، ان جوابات میں سے اگر کوئی جواب آپ کو
समझ में मुकम्मल तरीके से ना भी आया हो तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आप उसका रेफरेंस देते हुए जो है ना पूछें कि इसमें और थोड़ा सा तफसील दरकार है, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मुफ्ती साहब तक जो है आपका सवाल जो है भेज दिया जाएगा। तो आज का ये सेशन जो है हमारा, आज का प्रोग्राम जो है यही इख्तिताम पजीर होता है। हम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल राज़िक़ मिसबाही साहब का फिर से एक मरतबा जो है दिल की गहराइयों से आपका जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है आज हमारे इस प्रोग्राम में जो है आपने वक्त दिया। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।